پابندی، حد تو یہ ہے کہ خیالات پہ بھی پہرے ہیں، انتہا یہ ہے کہ اظہار پہ بھی پابندی۔ اور کیا یہ انصاف ہے، کیا یہ انصاف ہے قاتل میرا بولے لیکن، کیا یہ انصاف ہے قاتل میرا بولے لیکن، ہو خبر میری تو اخبار پہ بھی پابندی۔ بطور خاص آپ کے لیے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، میں کدا وقف امیراں ہے غریبوں کے لیے، میں کدا وقف امیراں ہے غریبوں کے لیے، پان سگریٹ ہے نسوار پہ بھی پابندی۔ ناظرین محترم، آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہا ہوں، پہلی بار سمجھتا ہوں کہ مائک لے کے ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس تو مائک لے کے نہیں آتے، لوگ ہتھکڑیاں لے کے آتے ہیں۔ گفتگو سے اندازہ لگانے کہ یہ دور جدید کے حبیب جالب ہیں۔ گھر والے کہتے ہیں آوارہ اور اہل محلہ دیوانہ، سرکار کی نظروں میں ہم لوگ غدار ہے، آتنکوادی ہے، بس جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم سچ بولنے کے عادی ہے۔ امیر شہر سے رکھتا ہوں دشمنی کھل کر، امیر شہر سے رکھتا ہوں دشمنی کھل کر، میری بلا سے نہ سمجھے وہ محترم مجھ کو، اپنے من کا مساج کرتا ہوں، اپنے یوں غموں کا علاج کرتا ہوں، اور غیر کیا، غیر کیا بے سبب سگی ماں بھی، غیر کیا بے سبب سگی ماں بھی تنگ کرے احتجاج کرتا ہوں، کہ زندگی کیا ہے آزمائش ہے، زندگی کیا ہے آزمائش، زندگی کیا ہے آزمائش ہے، موت کردار کی نمائش ہے، جہاں ہے مقام فکر و عمل، نہ کیے جائے خواب و خواہش ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ابراؤ حسین راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں شمع ٹی وی۔ ناظرین محترم، آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہا ہوں، یقین جانیے کہ اتنے کمال کے انسان ہیں کہ ان کی گفتگو، ان کی شاعری، خاص کر ہم آج ان کی شاعری کے حوالے سے ان سے ملاقات کر رہے ہیں، تو میں ان کا تعارف کرنے کا بھی لائق نہیں ہوں، یہ ان پائے کے شاعر ہیں، یہ اپنا تعارف بھی خود کروائیں گے اور پھر ہم ان سے سنتے ہی جائیں گے۔ آج ہم ان سے سننے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا ہم ان کی طرف مائک بڑھا دیتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کی نوازش ہے کہ آپ نے ان تعریفیں کی اور القابات سے پکارا۔ بندہ حقیر کا نام شکیل صابری، کمال الہامی فاؤنڈیشن کا صدر کے طور پر ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، سول سوسائٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، عوامی ایشوز پر بھی ہم لوگ کو بار بار سڑکوں پہ احتجاج کی صورت میں آتے ہیں، اسی طرح غریب طبقے سے محبت بھی رکھتے ہیں، ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کلام اور اپنے افکار کو آگے دنیا کے میڈیا میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے پہلی بار سمجھتا ہوں کہ مائک لے کے ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس تو مائک لے کے نہیں آتے، لوگ ہتھکڑیاں لے کے آتے ہیں۔ تو ان کی گفتگو سے اندازہ لگانے کہ یہ دور جدید کے حبیب جالب ہیں، میں بس اتنا کہوں گا ان کے حوالے سے۔ وہ آپ کی نوازش ہے۔ حبیب جالب صاحب ایک مزاحمتی بہت بڑا شاعر ہوا کرتا تھا اور ہے، وہ آج بھی زندہ ہے، لیکن ان کے ساتھ مماثلت کرنا میں کسی صورت بھی وہ لائق نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ ان کی اپنی ایک انفرادیت ہے اور شخصیت ہے۔ یہ آپ کا محبت اور خلوص ہے کہ آپ ان کے نام سے مجھے منسوب کر رہے ہیں۔ چلیں آج آپ کیا سنائیں گے ہمیں؟ ہم چاہیں گے کہ آپ کی وہیں انقلابی جو شاعری ہے، باغی آپ خود کو کہتے ہیں، تو جو باغیانہ شاعری ہے ہم سننا چاہیں گے۔ اچھا، میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ ہم سے تو دور کی بات نہیں، میں ایک مصرع آپ کو سناتا ہوں میں اپنی تعریف کے لیے، کہ یہ گھر والے کہتے ہیں آوارہ اور اہل محلہ دیوانہ، سرکار کی نظروں میں ہم لوگ غدار ہے، آتنکوادی ہے، بس جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم سچ بولنے کے عادی ہیں۔ اور سنائیں۔ گھر والے کہتے ہیں آوارہ اور اہل محلہ دیوانہ، سرکار کی نظروں میں ہم لوگ غدار ہے، آتنکوادی ہے، بس جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم سچ بولنے کے عادی ہیں۔ باہر آف کیمرہ ہم نے ایک بڑی غزل سنی تھی آپ کی، وہ ذرا شعر کچھ اس طرح لکھا تھا، آج سے 7 سال پہلے میں کسی مشاعرے میں گیا تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ اس طرح کے دبے الفاظ میں نہیں پتہ، میں کھلے الفاظ میں کہوں گا، اس طرح کے بکواسات سنا رہا ہے تو ہماری محفل میں آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کی محفل ہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بکواسات کی محفل ہے، اس میں عوامی ایشوز کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، تو جب معاشرے میں مشاعرہ نہ ہو اور مشاعرے میں معاشرہ نہ ہو، پھر ایسے مشاعرے اور ایسے معاشرے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔
پھر تنگ آ کر ایک کلام لکھا تھا کہ میں سچ کہوں گا نہیں چاہیے کرم مجھ کو، میں سچ کہوں گا نہیں چاہیے، میں سچ کہوں گا نہیں چاہیے کرم مجھ کو، دکھاؤ نہ کوئی دہشت نہیں برم مجھ کو، دکھاؤ نہ مجھے دہشت نہیں برم مجھ میں کو، سچ کہوں گا نہیں چاہیے کرم مجھ کو، دکھاؤ نہ کوئی دہشت نہیں برم مجھ کو، میں حق پرست ہوں مجھ سے نہ رکھ توقع تو، میں حق پرست ہوں، مجھ سے نہ رکھ توقع تو، لڑوں گا ظلم سے روکے بگر حرم مجھ کو، اور امیر شہر سے رکھتا ہوں دشمنی کھل کر، امیر شہر سے رکھتا ہوں دشمنی کھل کر، میری بلا سے نہ سمجھے وہ محترم مجھ کو، اور یہ تیرا شہر، ہمارے شہر کو کہتے ہیں کہ یہ امن و امان والے بہت ہی خوبیاں گنتے ہیں، یہ تیرا شہر، ہمارا شہر نہیں، آپ کہیں شہر، یہ تیرا شہر جو مشہور ہے شہر امن و امان، فضا تو اس کی بھی کوفے سے ہے نہ کم مجھ کو، اور میرے شہر کے معذرت کے ساتھ آپ بھی اسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، میں میرا بھی ہے، لیکن میرے شہر کے قلم کار ہے سارے درباری، میرے شہر کے قلم کار سارے درباری، جو ہی انہوں نے مجھے مشاعرے پہ بینڈ لگایا تو میں نے یہ شعر بھی لکھا، جی میرے شہر کے قلم کار ہے سارے درباری، اسی لیے تو یہ دیتے نہیں قلم مجھ کو، میرے شہر کے قلم کار ہے سارے درباری، اسی لیے تو یہ دیتے نہیں قلم مجھ کو، اور مجھے قبول ہے وہ دوزخ جو سرکشی سے ملے، مجھے قبول ہے وہ دوزخ جو سرکشی سے ملے، پسند نہیں کسی شداد کا ارم مجھ کو، واہ 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 واہ، کیا کہنا، میں کچھ ایک کلام ایسا بھی ہے اپنے ہم جو وطن دوست اور ہم خیال لوگوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے من کا مساج کرتا ہوں، اپنے من کا مساج، یہ آپ کے بارے میں پہلی بار بتا رہا ہوں، سنا رہا ہوں آپ کو، اپنے من کا مساج کرتا ہوں، یوں غموں کا علاج کرتا ہوں، یوں غموں کا علاج کرتا ہوں، اپنے من کا مساج کرتا ہوں، اپنے یوں غموں کا علاج کرتا ہوں، اور غیر کیا، غیر کیا بے سبب سگی ماں بھی، غیر کیا بے سبب سگی ماں بھی تنگ کرے احتجاج کرتا ہوں، واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ، اپنے من کا مساج کرتا ہوں، یوں غموں کا علاج کرتا ہوں، غیر کیا بے سبب سگی ماں بھی تنگ کرے احتجاج کرتا ہوں، زندگی وہ جو نمائش والی تھی، اچھا ایک شعر ایسا کہ ہمارے یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ ہم نے اس دنیا میں آئے اور اس کے چلے جانے اس کا منظرنامے کو صرف 6 مصروں میں نے سمونے کی کوشش کیا تھا کہ زندگی کیا ہے آزمائش ہے، زندگی کیا ہے آزمائش، زندگی کیا ہے آزمائش ہے، موت کردار کی نمائش ہے، کیا کہنے، زندگی کیا ہے آزمائش ہے، موت کردار کی نمائش ہے، یہ جہاں ہے مقام فکر و عمل، نہ کیے جائے خواب و خواہش ہے، واہ واہ، مقرر مقرر، یہ جہاں ہے مقام فکر و عمل، نہ کی یہ جہاں ہے، یہ جہاں ہے مقام فکر و عمل، نہ کیے جائے خواب و خواہش ہے، اس جہاں میں طرح طرح کے ہیں لوگ، اس جہاں میں طرح طرح کے ہیں لوگ، مختلف جن کی سوچ ہے کاوش ہے، راستے بھی ہے الگ الگ، منزلیں ویسی جیسی کوشش ہے، کیا اس جہاں کے گزرگاہوں میں جہاں کی گزرگاہوں سیدھا اپنا راستہ رکھ لو، چاہتے ہو اگر بھلائی تو نیک لوگوں سے واسطہ رکھ لو، یہ ہمارا کل زندگی کا نچوڑ ہی یہی ہے۔ اسی طرح آپ کا جو پہلا شعر تھا زندگی کیا ہے، زندگی کیا ہے آزمائش ہے، موت کردار کی نمائش ہے، قیامت کے دن، اسی پہ ختم ہے سب، قیامت کے دن ہمارے ہر کردار کا نمائش ہونا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ پھر اسی طرح ایک شعر اس طریقے سے اس میں سے ایک پابندی ہے، میں نظم اس کو میں نے پروفیسر حشمت علی کمال الہامی صاحب کو میں نے ان کے سامنے، وہ ہمارے استاد تھے اور ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ ہمیں دوسرے شعراء کی طرح یہ نہیں کہتے کہ ہم نے ابن انشاء کو پڑھا ہے یا ہم فلانا اس کے پروفیسر صاحب کے تھے، ہم نے ریحان اعظمی صاحب بھی بہت بڑا شخصیت ہے، ہم نے ان کے ساتھ بیٹھا، میں نے ان کے حیات میں ہی بتا دیا، میرے دوست ہوا کرتے عارف برگنی صاحب نے، ہم نے کھل کے کہا کہ ہمارے اس شہر میں اگر سبت جعفر کا رول ادا کر رہا ہے تو حشمت صاحب ہے، اگر یہاں پہ کیا کہتے آگے شاعری شعراء اور دوسرے لوگوں کی جو ابیاری کر رہا ہے تو حشمت صاحب ہی کر رہے تھے، ان کے بعد ابھی کوئی نہیں ہے ایسا بندہ جس کے ثانی نہیں ہے، ہمارے یہاں کے شعراء اور صحابی اس بات کو مانتے ہی نہیں، وہ گھر کے مرغی دال برابر سمجھتے ہیں۔ تو ایک شعر ایسا لکھا تھا کہ مجھے خود سوچا کہ اہل زبان سے نہیں ہے تو غلطیاں ہوگی، میں نے حشمت صاحب سے پوچھا سر یہ اس میں غلطی تو نہیں ہوگی، تو انہوں نے کہا بہترین ہے، کوئی غلطی نہیں ہوگی، وہ تھا پابندی۔ کیا کہوں حال
ہے گفتار پہ بھی پابندی. کیا کہوں حال ہے گفتار پہ بھی پابندی. پھر اسی طرح اس پہ کچھ شعر اشعار میں آپ کو سناتا ہوں. اس کا پہلا مصرع ہے کیا کہوں حال ہے گفتار پہ بھی پابندی. حالات پہ لکھا ہوا تھا. حد تو یہ ہے کہ خیالات پہ بھی پہرے ہیں. حد تو یہ ہے کہ خیالات پہ بھی پہرے ہیں. انتہا یہ ہے کہ اظہار پہ بھی پابندی. حد تو یہ ہے کہ خیالات پہ بھی پہرے ہیں. انتہا یہ ہے کہ اظہار پہ بھی پابندی. اور کیسا منطق ہے کہ انصاف کے ٹکڑے کر دے. کیسا منطق ہے کہ انصاف کے ٹکڑے کر دے. مہر مجرم پہ بھی حقدار پہ بھی پابندی. اور کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ انصاف ہے قاتل میرا بولے لیکن. کیا یہ انصاف ہے قاتل میرا بولے لیکن. ہو خبر میری تو اخبار پہ بھی پابندی. کیا یہ انصاف ہے قاتل میرا بولے لیکن. ہو خبر میری تو اخبار پہ بھی پابندی. ایک مدت سے مقفل ہے در خواب و خیال. مدت سے مقفل ہے در خواب و خیال. اور اس کے لب و رخسار پہ بھی پابندی. اور یہ بطور خاص آپ کے لیے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. میں کدا وقف امیراں ہے غریبوں کے لیے. میں کدا وقف امیراں ہے غریبوں کے لیے. پان سگریٹ ہے نسوار پہ بھی پابندی. میں کدا وقف امیراں ہے غریبوں کے لیے. پان سگریٹ ہے نسوار پہ بھی پابندی. اور آخری مصرع اس کا ایسا ہے تاکہ دنیا کو پتہ تو چلے یہ میرا جرم. تو لگا اور کسی دو چار پہ بھی پابندی. ہمارے اوپر جو FIR درج کرتے ہیں ہمارے دوستوں کے اوپر جو ہمارے قوم پرست ساتھیوں کے. اور میں کدا وقف امیراں ہے غریبوں کے لیے. پان سگریٹ ہے نسوار پہ بھی پابندی. اور تاکہ دنیا کو پتہ تو چلے یہ میرا جرم. تو لگا اور کسی دو چار پہ بھی پابندی. ایک